अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऑपोजिशन के आज़ादी मार्च के शुरुका का पेशावर मोड़ इस्लामाबाद में पड़ाव। आइंदा के लाहे अमल के लिए APC और रहबर कमेटी का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए दी गई डेडलाइन के बाद की हिकमत अमली तय की जाएगी। लाहे अमल का ऐलान 1-2 रोज में करेंगे। मौलाना फजल रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। इस मैदान में इस्तिकामत के साथ रहे, कोई साथी नहीं हिलेगा। इस्तिकामत के साथ इस मैदान में जमे रहना है और 2 दिन के अंदर इनसे इस्तीफा लेना है, और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहां मिलकर एक फैसला करना है। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 2 दिन की मोहलत। आज़ादी मार्च से खिताब में कहा कि कोई घर नहीं जाएगा, 2 दिन में इस्तीफा लेकर रहेंगे। हुकूमत को 1 साल की मोहलत दी, मजीद नहीं दे सकते। बोले कि इदारों से तसादुम नहीं चाहते, इदारों के साथ खड़े हैं। तवक्को करते हैं कि इदारे गैर जानिबदार रहें। तर्जुमान पाक फौज का 2 टोक बयान। हमारी सपोर्ट जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। कहा कि किसी को भी किसी सूरत मुल्क के इस्तेहकाम खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान बता दें वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। सड़कों पर आकर इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान अपने तहफ्फुज़ात मुताल्लिका इदारों के पास लेकर जाएं। सारे सियासी बेरोजगार जमा हो गए हैं। सियासत का 12वां खिलाड़ी उन्हें उकसा रहा है कि मेरा इस्तीफा लेकर जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का गिलगित में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा अपोजिशन का गुलदस्ता जमा है। JUI का मुखालिफ महमूद खान अचकज़ई भी आया हुआ है। लिबरल बिलावल भुट्टो भी पहुंच गया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में हंगामी इजलास। कमेटी का कहना है कि मौलाना फजल रहमान का मुतालबा गैर आईनी है, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। हुकूमती कमेटी का मुआहदे की पासदारी के हवाले से मौलाना फजल रहमान से राबिते का फैसला। मौलाना से राबिते के बाद नया लाहे अमल तय किया जाएगा। आज़ादी मार्च और धरने की मॉनिटरिंग के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। कंट्रोल रूम का ड्यूटी रोस्टर 8 नवंबर तक तैयार। वजारत दाखिला के अफसरान हफ्ते और इतवार को भी कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला नहीं रहा। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि दिल और गुर्दों के संगीन मसाइल हैं। नवाज शरीफ को स्टेरॉइड्स और शुगर के लिए इंसुलिन दे रही हैं। डॉक्टर अदनान का ट्वीट। कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद उस सतह पर नहीं आ रही जहां नवाज शरीफ की जान को खतरा ना हो। गुजरांवाला के इलाके लधेवाला वड़ाइश में नामालूम अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नंबरदार मुश्ताक को ड्यूटी खत्म करके घर वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में सिक्योरिटी गार्ड्स की बुजुर्ग तीमारदार के साथ बदसलूकी। बुजुर्ग शहरी को मीडिया की मौजूदगी में गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाल दिया। अब तक ने बुजुर्ग से बदसलूकी की फुटेज हासिल कर ली। लाहौर के इलाके मुस्तफा टाउन में नामालूम चोर शहरी के मोटरसाइकिल ले उड़ा। वारदात की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। मोटरवे पुलिस ने बस में मुसाफिर को नशावर शय खिलाकर लूटने वाले 9 सरबाज को पकड़ लिया। बेहोश मुसाफिर को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
کینٹ ڈویژن پولیس کا تھانہ ہیر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کی تلاشی، شہریوں کے قواعد کی بائیو میٹرک ڈیوائس سے تصدیق۔ آپریشن میں سینئر افسران سمیت پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ امریکہ کے بعد جرمنی کا بھی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بہتر نہیں، بھارتی حکومت کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایتھوپیا میں پہلی مرتبہ خاتون صدر کے عہدے پر فائز 68 سالہ ساہلے کو مستعفی صدر ملاڈو کی جگہ منتخب کیا گیا۔ نو منتخب صدر کا خواتین کو ہر شعبے میں برابری کی بنیاد پر نمائندگی دینے کا اعلان۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں اسموک کا راج، شہریوں کی بڑی تعداد آنکھوں میں جلن اور گلے کے امراض میں مبتلا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم سرد اور خوشگوار۔ سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی اور رہبر کمیٹی کا اہم اجلاس آج مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں ڈیڈ لائن کے بعد کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 1-2 روز میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلے کہ آج اپوزیشن جماعتوں کی اے پی سی اور رہبر کمیٹی کا اہم اجلاس مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں ڈیڈ لائن کے بعد کی جو حکمت عملی ہوگی وہ طے کی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ 1-2 روز میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام پے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے کے لیے 2 روز کی مہلت دے دی ہے۔ کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں، ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ انہوں نے اسلام آباد میں آزادی مارچ کی شرکاء سے خطاب میں کہا کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نے 2 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو پھر اگلا فیصلہ کریں گے، تب تک اس میدان سے کوئی نہیں ہلے گا۔ سیکٹر H9 کے میٹرو گراؤنڈ میں آزادی مارچ جلسہ، سربراہ JUI فے مولانا فضل الرحمان کا خطاب۔ سربراہ JUI فے نے وزیر اعظم عمران خان کو مستعفی ہونے کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ اداروں سے تصادم نہیں چاہتے، 2 روز کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ آپ اس میدان میں استقامت کے ساتھ رہیں، کوئی ساتھی نہیں ہلے گا، استقامت کے ساتھ اس میدان میں جمع رہنا ہے اور 2 دن کے اندر ان سے استعفیٰ لینا ہے، اور اگر نہیں دیا تو پھر ہم نے یہاں مل کر ایک فیصلہ کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ پوری قوم کا عوامی اجتماع ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا یکجہتی کا فیصلہ دراصل قومی مطالبہ ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ 25 جولائی کے الیکشن فراڈ اور دھاندلی کا شکار تھے، حکومت کو بہت مہلت دے دی۔ ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے، وہ بدترین دھاندلی کا شکار ہوئے تھے۔ ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان نتائج کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ سربراہ JUI فے کا کہنا تھا کہ اس وقت ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے، ناموس رسالت کے خلاف سازشیں کرنے والے میدان میں اتر رہے ہیں۔ پوری قوم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے سانحہ تیزگام ایکسپریس کے متاثرین کے لیے دعا کرتے ہوئے واقعے کی دہشت گردی کے پہلو سے بھی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم نے طبلِ جنگ بجا دیا، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کوئی کچھ بھی کر لے، کرپٹ لوگوں کو NRO نہیں دوں گا، باری سب کی آئے گی، دنیا ادھر ادھر ہو جائے میں انہیں جیلوں میں ڈالوں گا۔ کہا یہ لوگ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، فضل الرحمان کو دیکھ کر اسلام کی طرف کوئی نہیں آئے گا بلکہ اسلام کو چھوڑ دے گا۔ فضل الرحمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو پاکستان کے خلاف سازش کی کیا ضرورت ہے؟
گلگت بلتستان کا یوم آزادی، وزیر اعظم عمران خان کی آزادی پریڈ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، ساری دنیا دیکھی ہے لیکن گلگت بلتستان جیسی خوبصورتی کہیں نہیں۔ ان علاقوں میں کئی گنا زیادہ سیاح آئیں گے، ہماری قوم دنیا میں ایک مثال بنے گی۔ میں جو آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں نے ساری دنیا کے بہترین ملک دیکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سکینگ جو سردیوں میں یہاں ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی ملک میں اس طرح کی سکینگ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ لیکن ابھی ہمارے پاس سہولتیں نہیں کہ باہر سے لوگ سکینگ کریں آ کے پاکستان میں، اور اس کے لیے میں پوری پلاننگ کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی 5 اگست کو اپنا آخری پتہ کھیل چکا۔ اس نے کشمیریوں کو جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ کرفیو ہٹتے ہی انسانوں کا سمندر باہر نکلے گا۔ کشمیریوں کو پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے ہے۔ یہ نریندر مودی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً 3 مہینے سے ان کے اوپر کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیے ہوئے ہیں، ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ 9 لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان نے مزید کہا، مسلمان کو موت کا خوف نہیں ہوتا، کلمہ پڑھنے والا انسان کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا۔ مسلمانوں نے 2 سپر پاورز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔